الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کل ہم نے سیرت کورس کا ابتدائی حصہ سماعت فرمایا تھا، جس کے اندر ہم نے عرب کے یعنی حجاز کے بیرونی روابط سماعت فرمائے تھے کہ اس کا بیرونی تعلق کیا ہے، یعنی درمیان میں عرب اور حجاز ہے، اس کے شمال میں روم ہے، اور اس کے مشرق کے اندر ساسان یعنی فارس کی سلطنت واقع ہے، اور اس کے مغرب میں حبشہ اور بر اعظم افریقہ یہ آباد تھے۔ عرب کے اب اندرونی سیاسی نظام کو ہم سمجھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش جدوجہد کیا تھی، اور آپ نے عربوں کے منتشر قبائل کو کیسے متحد کیا تھا۔ ہم یہ تین حصوں میں سماعت فرمائیں گے، ایک کہ عرب کے اندرونی تقسیم کیا تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کا نظام کیسے چلتا تھا جب سارے بٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا منظم نظام تھا کہ سارے قبیلے جڑ بھی رہے تھے اور منتشر بھی تھے۔ اور انشاءاللہ ہم آگے سماعت فرمائیں گے قبیلے کو بھی انہوں نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، فخذ، شاہ، بطن، اور پھر ذمہ داریوں کو بھی تقسیم کیا ہوا تھا، سیادہ، رفادہ، سیاقہ، ندوہ، اس طرح مختلف ذمہ داریاں انہوں نے ایک دوسرے کے گرد کی ہوئی تھیں تاکہ نظام ہمارا جڑا رہے۔ اب سب سے پہلے ہم سماعت فرماتے ہیں کہ جغرافیائی یعنی زمینی طور پر نقشے کے طور پر عرب کس طرح پھیلا ہوا تھا۔ تو عرب کو مثلا یاقوت حموی، ابن خلدون اور علامہ طبری نے بڑے حصوں میں عرب کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ پہلا حصہ ہے نجد، تفصیل آگے آئے گی، دوسرا یمن، تیسرا بحرین، اور چوتھا تہامہ، اور پانچواں شمالی عرب یعنی بادیت الشام کے قریب کے علاقے۔ یہ ان حصوں میں ان مورخین نے عرب کو تقسیم کیا۔ اب ہم آپ کی توجہ برقرار رہے تو ہم سماعت فرماتے ہیں۔ حجاز جو پورا ہے، اس پورے کی جو مورخین نے تعیین کی ہے وہ یہ ہے کہ نجد سے لے کر تہامہ تک، یہ نجد سے لے کر اور تہامہ یعنی اس کونے تک یہ سارا عرب ہے، اور اس کے اندر جو بڑے شہر ہیں وہ مکہ، مدینہ اور طائف، تیسرا شہر جو مکہ کے نچلی جانب آتا ہے۔ یہ 3 شہر مرکزی شہر تھے عرب کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کی ابتدا بھی مکہ سے کی، پھر طائف گئے اور پھر مدینہ گئے۔ تو مرکزی شہروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹارگٹ کیا، جو مرکزی شہر جہاں قیادت بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ہم اس کو نجد کو سمجھ لیتے ہیں کہ نجد کیا ہے۔ نجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شیطان کا سینگ کہا ہے، روایات میں قرن کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشنگوئیاں بھی فرمائی تھی کہ نجد سے ایک جھوٹا نکلے گا اور ایک دجال نکلے گا۔ ہم روایات کی طرف فی الحال نہیں جا رہے۔ یہ 13,90,000 مربع فٹ کا یہ علاقہ ہے، چھوٹا علاقہ نہیں۔ بعض نے تو یمن سے لے کر یہاں دمشق تک سارا ہی نجد شمار کیا، لیکن صحیح روایت یہ نہیں ہے۔ نجد، عراق، دمشق جو شام ہے، یہ شام، عراق اور مدینہ، یہاں تک یہ جو بارڈر کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اوپر ابری ہوئی زمینیں تھیں، پہاڑی سلسلہ تھا۔ آگے ہم نقشوں میں سماعت فرمائیں گے کہ جو مدینہ ہے، جو مکہ ہے، خراب ہو جائے گا، یہ اس طرح دیکھیں کہ یہ پورا پہاڑوں کے درمیان گھرے ہوئے شہر ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بارے میں بھی فرمائیں گے کہ جبل احد اور جبل ایرا کے درمیان مدینہ ہے۔ اب وہ جو جبل پہاڑی سلسلہ ہے کناروں پر، ان کے بارے میں نجد کا لفظ آیا ہے۔ یہاں یعنی کہ یہ شہر سے باہر کے علاقے تھے، یہاں صرف اور صرف بدوی لوگ آباد تھے، سخت بدوی قبائل،
خانہ بدوش زندگی تھی، پہاڑوں میں جو رہتے تھے اور جنگجو قبائل تھے، کوئی ان کی ریاست نہیں تھی۔ یہاں بنو تمیم اور بنو حنیفہ کے لوگ آباد تھے۔ بعد میں یہ علاقے اسلامی بارڈر بنے اور انہوں نے جنگوں کے اندر، یعنی جب روم کے اوپر حملے ہوئے یا فارس کے اوپر، تو ان علاقوں نے بڑی مدد کی اور ان علاقوں کے ذریعے ہی اسلامی قیادت آگے بڑھتی رہی۔ مکہ کا نقشہ آئے گا، پھر ہم اور تفصیل سے سماعت فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ علاقہ بٹا ہوا بدوی قبائل ہیں، کسی کی نہیں سنتے، کوئی ریاست نہیں ہے، یہ نجد کا علاقہ ہے۔ دوسرا منتشر علاقہ یمن تھا۔ پہلے یہ کونا کیا، اب یہ یمن۔ یمن عرب کے اندر سب سے منظم علاقہ تھا، تجارتی علاقہ، یمنی چادریں، یمنی جبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ہدیتاً پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کے لباس کو پسند بھی کرتے تھے، یہاں لوگ تجارت کے لیے بھی جاتے تھے۔ یہ منظم علاقہ تھا اور یہاں کوئی نظام نہیں تھا حکومتی، لیکن قرآن پاک نے ذکر کہ قوم سبا یہاں پر تھی۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ دائیں بائیں باغات ہیں، درمیان سے اگر کوئی عورت اپنے سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے نکلے تو وہ ٹوکرا جو خود بخود پھل گرتے ہیں ان سے بھر جائے، اتنی برکت اور رحمت تھی۔ بعد میں عذاب آیا، وہ سب ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی زرعی زمینیں تھیں، آباد زمینیں تھیں، اور یہ سب سے ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ یہاں کی مصنوعات پورے عرب میں پھیلتی تھیں، لیکن یہ جو یمنی علاقہ ہے یہ براہ راست فارس کی حکومت میں تھا، یعنی سب سے پہلے یہ حبشہ کے پاس تھا یہ علاقہ، یہاں سے حبشی اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھے، لیکن بعد ازاں عرب کے لوگوں نے، یعنی جو یہاں یمن میں آباد تھے، انہوں نے فارسیوں سے مدد مانگی، اور مدد مانگنے کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ سلطنت ساری کی ساری یہ فارس کے ذمے میں آ گئی، اور یہاں براہ راست فارس کا ہی گورنر آباد تھا۔ انہی کے ساتھ یہ بنو لخم ہے، یہاں پر بھی مناظرہ بنو لخم قبیلہ ہے، اور ان کا دارالحکومہ ہیرا ہے جو موجودہ نجف کے قریب ہے۔ یہ بھی براہ راست ان کے ساسانیوں کے قبضے میں تھا۔ تو عرب یوں تقسیم ہو رہا ہے کہ جو بارڈر سارا ہے، یہ بارڈر سارا بیرونی عوامل کے پاس تھا، اس طرف سے ساسانیوں کی حکومت تھی اور اس طرف سے بازنطینیوں کی حکومت تھی۔ اب ہم اگلے سٹاپ کی طرف جاتے ہیں کہ بحرین کا علاقہ۔ جو بحرین کا علاقہ ہے یہ بحرین ہے، یہ بحرین کا علاقہ، یہاں پر ساسانیوں کی اتھارٹی تھی، اور خلیج فارس اسے کہا جاتا تھا، یعنی یہ فارسیوں کے اتحادی تھے۔ خلاصہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ عرب کے اوپر زیادہ فارسیوں کا ہولڈ تھا۔ کل اس بات کو ذکر کیا تھا کہ مشرکین عرب فارسیوں کو پسند بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لامذہب ہے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، اس لیے صحابہ کرام کو چیلنج بھی کیا کرتے تھے، اور یہی اثرات آگے بھی مرتب ہوں گے کہ عرب پورے کے اوپر جو زیادہ ہولڈ تھا، ایک نظریاتی طور پر، دلی طور پر، اور پھر ہم جغرافیہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آدھا عرب تو فارس نے گھیرا ہوا ہے، تو جغرافیائی طور پر بھی اثر تھا، یعنی زمینی طور پر بھی اثر تھا، اور دل بھی مشرکین مکہ کے ان فارسیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو بحرین کا جو علاقہ ہے یہ مشرقی عرب، اس طرف سے جنوبی عرب بھی سارا کا سارا ان کا ہو گیا، مشرقی عرب بھی سارا کا سارا یہ اس کے اوپر اثر ہو گیا ساسانی سلطنت کا۔ اور یہاں وفود کے باب میں انشاءاللہ پڑھیں گے، وفد عبد القیس بہت مشہور وفد ہے۔ یہ وفد عبد القیس یہیں بنو لخم میں آباد تھے، اور یہاں ساسانی اثر موجود تھا، اور باقاعدہ ان کے نمائندے تھے، اور ان کو ٹیکسز جاتے تھے، یعنی یہ ان کی حکومت کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ اب تہامہ انتہائی اہم خطہ تھا عرب کے اندر۔ تہامہ یمن کے ساحل سے لے کر القدس تک جتنا بھی سمندر کے ساحل پر آبادی ہے، یہ ساری کی ساری تہامہ ہے۔ یہ عرب کے سرحدی علاقہ تھا،
فارس حبشہ کی جانب، اور یہ عرب کی یہیں سے حفاظت کیا کرتا تھا۔ یہ بدوی قبائل تھے اور ان کے ذمہ عرب کی اس جانب سے سیکورٹی تھی۔ تو اگلا ہے شمالی عرب، یہ والا عرب جو روم کے ساتھ لگتا ہے۔ یہاں غسانی قبائل آباد تھے اور یہ تجارتی راستے بھی تھے اور روم کی سرحد کے ساتھ یہ ملتے تھے، اور بعد میں یہی علاقہ غزوہ موتا اور تبوک کا میدان بھی بنا۔ یہیں سے تو ہم روم کی طرف جانا تھا، تو یہی علاقہ ہے جو تبوک اور غزوہ موتا کا میدان بنا۔ بڑی عظیم جنگیں ہیں یہ دونوں۔ تو یہ سارا ان رومیوں کے اثر میں تھا۔ تو ہمیں اس باب سے یہ بات سمجھ آئی کہ کوئی مرکزی بادشاہت نہیں ہے، کوئی متحدہ فوج نہیں ہے، کوئی ان کی قومی شناخت نہیں ہے، صرف قبائلی نظام ہے۔ اور قبائلی نظام کس طرح چلتا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں۔ نسبی برتری ہے، خاندانی برتری ہے، قبائلی عصبیت ہے، ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بازار اوکاز میں، کل انشاءاللہ آئے گا، بازار اوکاز میں دعوت دے رہے ہیں، پیچھے ابو لہب پھر رہا ہے، کہتے ہیں لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ مجنون اور پاگل ہے۔ تو لوگ ہٹنے لگ پڑے اور ساتھ یہ کہتے تھے کیا اس آدمی کا قبیلہ اس کے ساتھ ہے؟ لوگ کہتے تھے نہیں قبیلہ ساتھ نہیں ہے، تو کہتے تھے ہم اس کا ساتھ بھی نہیں دیتے۔ قبائل کی اتنی کڑی بنیاد تھی ان کے، قبائل کی بنیاد پر وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر رہے ہیں، قبائل کی بنیاد پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو تسلیم اور نہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العرب ابعد الناس عن سیاست الملک، کہ عرب بادشاہی نظام سے سب سے زیادہ متنفر تھے، دور ہٹنے والے تھے۔ اب ہمیں سیرت کے عنوان سے نتیجہ نکالنا ہے اور پھر ہم اگلے باب کی طرف جاتے ہیں کہ اس ماحول میں، یہ ہم صرف خطی ماحول کی بات کروں، مذہبی ماحول کی بات نہیں کر رہا، اس منتشر خطے میں لا الہ الا اللہ کی صدا لگا کے عربوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنا، یہ صرف مذہبی نعرہ نہیں تھا، یہ سیاسی نعرہ بھی تھا۔ یہ سیاسی نعرہ بھی تھا، یہ سیاست ہی ہے کہ سارے عرب کو سب سے پہلے متحد کیا جائے۔ اور یہ عرب جہاں مذہبی طور پہ نفرت کرنے لگے، وہاں سیاسی طور پر بھی نفرت کرنے لگے۔ اس کی بنیاد کیا تھی کہ ایک وہ درندہ جو جنگلی جانور ہے، کبھی مانوس نہیں ہے، آپ اسے مانوس کر کے گھریلو بنانا چاہیں وہ بنے گا، وہ آپ کو ٹکرے مارے گا۔ تو عربوں کا بھی یہ حال تھا، آزاد ہے، ادھر اتنی بڑی سلطنت ہے، ادھر اتنی بڑی سلطنت، درمیان میں آزاد لوگ ہیں، اور پھر انہیں ایک نظام کے متحد کرنا، انہیں ایک جغرافیائی طور پہ متحد کرنا، یہ ناممکن تھا۔ اسی کو قرآن پاک نے بیان کیا الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بکھرے ہوئے منتشر جگہ کو، منتشر قبائل کو ہم نے اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ متحد کر دیا، اور یہ اتحاد سب سے بڑی اسلام کی طاقت بنا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے میرے محبوب آپ سارا کا سارا خزانہ زمین کا لٹا دیتے، آپ ان کو متحد نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے یہ ہر درم، اتنے سخت، اور اتنی ان کے اندر عصبیت موجود تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیاسی انقلاب برپا کیا، مذہبی انقلاب کے ساتھ ساتھ، اس لیے سیاسی لے کے جا رہا ہوں، آخر میں ہم مذہبی حالات کے اوپر نتیجہ نکالیں گے کہ اسلام صرف مذہبی ہمیں سبق نہیں دیتا، اسلام ہمیں سیاسی نظام بھی دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کے سبق کے مطابق جو نعرہ تھا وہ سیاسی اتحاد کا نعرہ تھا کہ سارا عرب متحد ہو جائے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا، اب یہ ہم دوسرے باب کی طرف جاتے ہیں کہ جو منتشر قبائل ہیں، اس قدر پھیلے ہوئے ہیں، آدھے شمال میں بس رہے ہیں، ان کا الگ رومیوں کے ساتھ اتحاد ہے، اور مشرق والوں کا الگ اتحاد ہے، جنوب والوں کا الگ۔ اس منتشر علاقے کو چلایا کیسے جاتا تھا؟
آپ حیران ہو جائیں گے ان کا نظام دیکھ کر کہ جو انہوں نے نظام مقرر کیا تھا اس نظام سے کوئی بندہ بغاوت نہیں کرتا تھا، اور باقاعدہ مرتب کر کے درجہ بندی کر کے انہوں نے نظام بنایا۔ اب سب سے پہلے قبیلہ، عرب میں جو ایک ریاست ہے، جیسے ریاست آپ سمجھیں کہ جس طرح ہمارا کشمیر ایک ریاست ہے، ایک با اختیار، وہاں کا اپنا وزیر اعظم ہوگا، وہ اپنے لیے لا بنا سکیں گے، لیکن اس کا تعلق مرکز سے بھی ہوگا۔ اس طرح ہر قبیلہ ایک ریاست کا درجہ رکھتا تھا۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العصبیت ہی النصرہ والمدافعہ، جو عصبیت اور یہ جو قبیلہ جڑتا تھا، یہ عصبیت کے دو معنی کریں، ایک خونی ہڑ درمی، خونی اتحاد، میرے قبیلے کا آدمی ہے، خبردار اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، یہ جو عصبیت تھی یہی ان کو بیرونی دفاع کرنے پر اور باہمی رابطہ قائم کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ تو عصبیت کی بنیاد پر وہ لوگ متحد تھے، یعنی خون، نسب اور باہمی دفاع یہ ان کے اتحاد کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ اب قبیلہ بنتا کیسے تھا؟ قبیلہ تو ایک ریاست ہو گیا، اب وہ ریاست کیسے چلتی تھی اس کو آگے حصوں میں بانٹا ہوا تھا۔ الشعب، قبیلہ، عمارہ، بطن، فخذ، فصیلہ، ان کا ذکر قرآن پاک نے بھی کیا ہے بعض کا۔ اس طرح انہوں نے قبیلے کو یعنی اپنی ریاست کو بانٹا ہوا تھا حصوں کے اندر۔ اب ابن منظور کے حوالے سے سب سے پہلا درجہ ہے شعب کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑی نسلی شاخوں کو شعب کہتے تھے، جیسا کہ عرب کے اندر بڑے قبائل میں سے کون ہے؟ ہاشم تو نیچے آ جاتے نا، اوپر بڑے قبائل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تو عدنان اور قحطان، یہ دو بیٹوں سے معاون قبائل تھے۔ اب یہ دو ریاستی الگ ہو گئے، پھر آگے آئے امویہ الگ ہوتے گئے، پھر آگے آئے ہاشمیہ الگ ہوتے گئے، ریاست ایک رہی، قبائل کی شاخیں بنتی گئیں، آگے شاخوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اب دوسرا ہے قبیلہ یعنی بڑی ریاست کے اندر چھوٹے چھوٹے گروہ، ہر بندہ اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے الگ گھر بنا لے گا، دوسرا اپنے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے الگ، تیسرا الگ، یہ جو الگ الگ ہو رہے ہیں، اوپر سے تو ایک ہی ہے نا عدنان سے، نیچے آ کے جو الگ الگ ہو رہے ہیں تو اسے قبیلہ کہتے تھے۔ مثلا مضر بڑا قبیلہ ہے، یہ قبائل تھے۔ اس کے نیچے آؤ تو پھر کہتے ہیں عمارہ یہ قبیلے کی ذیلی شاخ ہوتی تھی، یعنی کہ ایک بڑا ہے، ایک والد ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کو الگ الگ خاندان دے کے الگ کر دے گا تو یہ اب عمارہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے بطن اندرونی خاندانی معاملات، خاندان تک، گھروں تک جڑے ہوئے معاملات کو وہ بطن کہتے تھے۔ اس کے اندر بڑے لوگ دخل اندازی نہیں کرتے تھے، گھر کا بڑا فیصلے کرتا تھا، اگر نہ سال ہو سکے تو پھر ندوہ میں جایا کرتے تھے، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ اس کے بعد ہے فخذ، یعنی بطن سے بھی چھوٹی شاخ، گھروں کے اندر سے بھی ایک بچے کا گھر الگ کر دیا، دوسرے بچے کا گھر الگ کر دیا، یہ فخذ بن گیا۔ فصیلہ گھرانے کو کہتے ہیں، ایک بندے کے تحت متحد جو بیوی اور اس کا بچہ ہے اس کو فصیلہ، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ۔ تو فصیلہ وہ اندرونی گھرانہ جو تھا، یہ اس کو فصیلہ کہتے ہیں، جو ان کو تحفظ مہیا کیا کرتا تھا۔ اس طرح عرب ان قبیلہ اور قبیلے کے اندر یہ شاخیں، اور پھر ان شاخوں کو منظم کیا گیا کہ ہر ایک اپنے اندر با اختیار ہے، لیکن اگر اس سے معاملہ حل نہ ہو سکے تو پھر وہ دار الندوہ جائے گا، یا پھر وہ قبیلے کے بڑے سردار کو لے کر آئے گا اور وہ معاملہ حل کریں گے۔ اس طرح قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اب یہ جو تقسیمیں ہو رہی ہیں، بنو ہاشم الگ ہو رہے ہیں، بنو امیہ الگ ہو رہے ہیں، پھر اوپر سے عدنان ہے، پھر قحطان ہے، یہ جو الگ الگ ہو رہے ہیں یہ نسب کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ ہاشمی کہتے تھے ہمارا نسب اعلیٰ، اوی کہتے تھے ہمارا نسب بھی ہے۔ اس طرح قبائل نسب کی بنیاد پر الگ ہوتے تھے۔ تو قرآن پاک نے جہاں دعوت عام دی وہاں اس نسبی
جو ہٹ درمی تھی اس کو بھی پکڑا اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ماں باپ سے تمہیں پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا، ہاں تمہیں قبائل کے اندر الگ الگ کر دیے۔ جو قبائل بٹے ہوئے ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، انہیں اپنے اعلیٰ مقام کو نہ سمجھ لو کہ یہ ہمارے اعلیٰ مقام کے لیے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت اور مقام والا وہ ہے جو دل سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ ہم کئی دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ابو لہب اور ابو جہل ہاشمی خاندان، نسب میں سب سے اعلیٰ، لیکن اللہ نے ان کا انتخاب نہیں کیا۔ اور ابو لہب تو اتنا خوبصورت کہ اس لہب کہتے ہیں آگ کی چنگاری، اس کے چہرے سے حسن کا شعلہ نکلتا تھا۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں، اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب کہہ دیا، اور جسے اللہ نے انتخاب کیا تو وہ حبشے کا کالا بلال، ہونٹ بڑے بڑے، نسب نہیں، پیسہ نہیں، اللہ نے یہ نسبی ساخت کو بھی توڑ کے رکھ دیا۔ سلمان فارسی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ذمہ داری، پہلے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اتحاد پیدا کرنا ہے، دوسرا اس قبائلی جو عصبیت ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اسے ختم کر کے ایک چھتری کے نیچے جمع کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ٹارگٹ تھا۔ اور یہ جو عصبیت ہے اس پر ابن خلدون کہتے ہیں ان الملک لا یقوم الا بالعصبیہ، عربوں کا یہ قول تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ عصبیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بڑے کام کیے، ایک کام یہ کیا کہ سیاسی طور پر ان کو متحد کرنے کی کوشش کی، دوسرا ان کے اندر سے جو قبائلی ساخت تھی، ہٹ درمی تھی، ضد تھا اور عناد تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان، اسلام اور تقوی کی بنیاد پر ختم کیا۔ اگلا حصہ انشاءاللہ ہم کل سماعت فرمائیں گے۔ اللہ عمل کریں۔